السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی کئی طرح کی کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک بالکل سچی کہانی، جسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے، اور عنوان ہے علم کی بادشاہی۔ بھلا علم کیسے بادشاہ بنتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے بہت بڑے امام تھے۔ ایک دفعہ وہ حج کے لیے مکہ گئے۔ جب حج کر چکے تو بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، بھئی بال کاٹنے کی کیا اجرت لوگے؟ حجام نے کہا، اس موقع پر بال کٹوانا بھی عبادت میں داخل ہے اور عبادت میں اجرت نہیں ٹھہرائی جاتی، آپ بیٹھ جائیے، میں بال تراش دوں گا۔ امام صاحب بیٹھ گئے، لیکن منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھنے کا خیال نہ رہا۔ حجام نے کہا، منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھیے۔ امام صاحب نے اپنا منہ قبلے کی طرف کر لیا اور حجام سے کہا، سر کے بائیں جانب سے حجامت شروع کرو۔ حجام نے کہا، نہیں، پہلے دائیں جانب سے شروع کروں گا۔ امام صاحب خاموش ہو گئے۔ حجام نے کہا، خاموش نہ بیٹھیے، تکبیر کہتے جائیے۔ امام صاحب تکبیر پڑھنے لگے۔ جب حجامت بن گئی اور اٹھ کر جانے لگے تو اس سے پوچھا، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، جس جگہ ٹھہرا ہوا ہوں۔ حجام نے کہا، پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے پھر جائیے۔ امام صاحب حجام کی یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور اس سے پوچھا، بھائی یہ سب باتیں تم نے کہاں سے سیکھیں؟ اس نے کہا، میں نے حضرت عطا ابن ابی رباح کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ امام صاحب اس کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور اس کو دل کھول کر انعام دیا۔ اچھے ساتھیوں، یہ عطا بن رباح، جن سے حجام نے دین کی ایسی باتیں سیکھیں کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے امام بھی ان کو سن کر حیران رہ گئے، ایک غلام حبشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ہجرت کے 27ویں سال یمن میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں والدین کے ساتھ مکہ آ گئے۔ ان کو پڑھنے کا، علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس وقت مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی یعنی کہ صحابہ موجود تھے۔ عطا کئی سال تک ان بزرگوں سے بڑی محنت اور شوق سے علم حاصل کرتے رہے۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ مکہ کے ایک بہت بڑے عالم بن گئے۔ جلد ہی ساری اسلامی دنیا میں ان کے علم کی دھوم مچ گئی اور وہ جوانی ہی میں اپنے وقت کے امام مان لیے گئے۔ حضرت عطا بن ابی رباح مکہ میں تقریباً 70 سال تک لوگوں کو قرآن، حدیث اور فقہ کی تعلیم دیتے رہے۔ لاکھوں لوگ ان کے شاگرد بنے، جن میں کئی اتنے بڑے عالم ہوئے کہ آج تک کروڑوں مسلمان ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ بھی ایسے بزرگوں میں شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے فقہ کے علم میں عطا سے بڑھ کر کسی کو نہیں پایا۔ حضرت امام شافعی بھی کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں کو دیکھنے والوں میں عطا سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے نہیں دیکھا۔ اس زمانے میں دنیا بھر کے مسلمان حضرت عطا کو حج کے مسئلوں کا سب سے بڑا عالم مانتے تھے۔ حضرت عطا بن رباح کا علم تو بہت تھا، اب یہ سنو کہ علم کے اس سمندر کی شکل کیسی تھی۔ حضرت عطا کا رنگ کوے کی طرح سیاہ تھا، ناک چپٹی، آنکھیں بھینگی، پاؤں سے لنگڑے اور سر کے بال بے ڈھنگے تھے۔ آخر میں نابینا بھی ہو گئے تھے اور ہاتھ پاؤں کانپتے رہتے۔ کوئی اور ہوتا تو لوگ اس سے دور بھاگتے، لیکن علم کی دولت نے حضرت عطا کو ایسی عزت بخش دی تھی اور ان کو ایسا بادشاہ بنا دیا تھا کہ بڑے بڑے علماء، خوبصورت روشن چہروں والے لوگ ان کے قدموں بیٹھنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک حج کے زمانے میں اعلان کروا دیا کرتا تھا کہ عطا بن ابی رباح کے سوا کوئی فتویٰ نہ دے۔ اس کا بیٹا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک ایک دفعہ خود ان کی خدمت میں آیا اور درخواست کر کے ان سے حج کے مسائل سیکھے۔ حضرت عطا علم کے بادشاہ ہونے کے علاوہ بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ پورے 20 سال تک مسجد کے فرش پر سوتے رہے، تہجد کی نماز کی کبھی چھٹی نہیں کی اور اس میں روزانہ 200 یا اس سے زیادہ آیات پڑھ لیا کرتے تھے۔ والدین سے بڑی محبت تھی۔ ان کے انتقال کے بعد جب تک زندہ رہے ہمیشہ ان کی طرف سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح کو فوت ہوئے 13 صدیاں گزر گئیں،
لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم سے محبت کرنے والے تھے اور دل لگا کر علم حاصل کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک